ارے کوئی فرق نہیں کیتا. اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمت کرے لوگوں نے آپ بنا لیا قربانی کا گوشت غیر مسلمانوں نہیں دینا. اگر کوئی عیسائی وسدا یہودی وسدا تہاڈے کول انسان اس تو تہاڈی عید کا دینا خوشی کا تسی انہاں غریباں نوں دیو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے مالک اشتر نوں پروانہ لکھ کے دیتا سمجھے کتاب ہی ہے پوری گورنر مصر کا مقرر کیتا کہ اس طرح خراج وصول کرنا اجداں تو رہا نہ رہنا اجداں انصاف کرنے پوری کتاب ہے جی انہوں نے پڑھاؤنی چاہیے. جن نے سارے دے لوگ ہے ایک ایک سبق انہوں نے پڑھانا چاہیے کہ حکومت کرنی چاہ انداز وہ آپ نے آخیا مالک گل سن تو مصر جا رہا اتنے لوگ دو کٹے گئے دونوں تو باہر نہیں ہونی گل یا اما کل لگا تیرے دینی بھائی ہونے مسلمان ہونے کلمہ کو اسے بہت نیڑے اما نذیر لگا یا وہ مسلم نہیں ہون گے کہ اللہ دی مخلوق ہون تو تیرے برابر ہی ہیں وہ بھی رب نے بنایا. اس تو ہی حضرت عبداللہ بن عمر اور بڑے بڑے نیک لوگ جڑے سی کہہ دیں جس دن گوشت کر آتا سی ذرا شوربہ زیادہ پکا لو کول یہودی بسدا نو کر لو. اسلام یہ نہ سی بھی لوگوں مارتے بڑھتے پھر قتل نہیں اسلام کا منشا. اسلام اپنے حسن اخلاق نہ کردار نہ لوگوں قابو کرتا کہ لوگ جڑے صدقے نہ زکات وغیرہ انہوں نے پابندی ہے مسلمانوں سے. یہ قربانی کے بارے میں سوالوں کے جواب جی کہہ چکا قربانی کا گوشت اتنے بھی تسی غیر مسلمانوں دے سکتے جی اتنے کوئی پابندی نہ اگر کول کوئی عیسائی وغیرہ وقتا تھوڑا خوشی کا دینا انہوں نے اپنے ہمسائے دیو جائز ہے. اور اگر ادھر بھی بھیجا جائے کھلاں وغیرہ تو ٹھیک ہے کوئی نہیں غیر مسلمان کی بندش کوئی نہیں. فرض صدقے جڑے ہے پھر وہ حرام ہے انہوں واسطے یہ کرو بہت اچھی گل. اگر ایک کوشش شروع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اجر دے ہمت دے جنہ حصہ پا سکتے پاؤ اللہ قبول فرمائے. یہ ایک اور سوال ہے یاسین صاحب نے یہ سوال ہمیں کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. کیا یہ گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ ہم اکثر قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے دیتے ہیں. کیا اس میں کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے یا اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ یاسین صاحب نے جو بات پوچھی ہے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا تو اس بارے میں وہ مطمئن ہیں دیا جا سکتا. صرف ایک زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو مسلمانوں سے وصولی جاتی ہے مسلمانوں کو دی جاتی ہے. باقی جو صدقات ہے نا خیرات اور قربانیاں عقیقے اس پر کوئی پابندی نہیں بے شک یہ انہیں دیے جائیں بلکہ دینے کی. اگر کوئی پڑوسی ہو یا تعلق والا اس کو دیں شاید اس حسن سلوک سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب کھانا پکواتے تھے گوشت گھر میں لاتے کہتے ہیں ذرا شوربہ زیادہ بنا لینا اور سب سے پہلے جو پڑوسی یہودی ہے اس کے گھر بھیجنا. اسلام حسن معاشرت کا نام ہے نا کہ اچھے طریقے سے لوگوں سے برتاؤ کرو. شاید ان کے اندر اسلام کی طرف کشش پیدا ہو بد سلوکی کرے گے کون اسلام کی طرف آئے گا. ہمارے اس رویے نے لوگوں کو بدنام کر دیا کہ مسلمان سلام کا جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں السلام علیکم ہم خاموش رہتے. وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے یار میں نے سلام کا اس نے مانا ہی. تو یہ بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلم کو سلام بھی کہا کریں وہ سلام کہے تو جواب بھی اچھا وہی دیا کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باقی فائدہ اس کو اسی وقت ہوگا جب وہ اسلام لائے گا. آپ گھبرائیں نہیں کہ میں نے کیا کرا آپ نے ایک دعا ہی کی ہے کہ اللہ اس پر سلامتی اور ہم تو دعا دل سے کریں کہ اللہ اس کا حقدار بنا دے. اور وہ حدیث پاک جس کی وجہ سے لوگ رک گئے نا کہ آپ نے فرمایا ان کو سلام نہ کہو اور کہیں تو وعلیکم کہو اس کا پس منظر نہیں بیان کرتے کہ وہ لوگ جو آتے تھے حضور کے پاس سلام کہتے تھے کمبخت یہودی السلام علیکم کہتے تھے برباد ہو جائے تو مرد ہے. حضور نے کہا وعلیکم تمہیں بھی ایسا ہی ہو تو وہ بدبخت سلام نہیں کہتے تھے. یہاں اگر شریف آدمی کو سلام کہتا اچھا تو آپ اس سے بہتر جواب جی